بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بات بتاؤں، ہر کام میں طے کر لو۔ دیکھو ہم جتنے یہاں بیٹھے نا ماشاءاللہ، ہم بھی طے کریں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب طے کریں کہ ہر کام میں ہم پیچھے رہیں گے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھیں گے۔ وہ امام الانبیاء ہے، وہ صرف ہمارے امام نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام المرسلین ہے۔ ان کو آگے رکھو، ہم پیچھے رہو، منزل مل جائے گی۔ جیسے میں نے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنایا، بہت پیارا واقعہ، سننے جیسا واقعہ، کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دودھ پلانے کا معاملہ تھا، یعنی ہمارے نبی کا وہ بچپن مبارک، دودھ پینے کا مبارک زمانہ، وہ جب زمانہ تھا دودھ پینے والا زمانہ تھا، تو آپ کو معلوم ہے بہت ساری عورتیں مکہ آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، لیکن حضرت حلیمہ بہت دور سے آئی تھی، قبیلہ بنو سعد سے، اور حضرت حلیمہ کے ساتھ بہت ساری عورتیں اپنی اپنی سواریوں پر آئی تھی۔ حضرت حلیمہ بھی سواری پر آئی تھی۔ حضرت حلیمہ نے بہت ڈھونڈا مگر مکہ میں کوئی بچہ ملا نہیں۔ آخر میں کسی نے کہا کہ یہ گھر میں بچہ ہے مگر یتیم ہے اور اس کی طرف سے کوئی اجرت بھاری ملنے والی نہیں ہے، اگر لے جانا ہو تو یہ بچے کو لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ جب گھر پر آئی اور دیکھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ، محمد کا دامن، کیا ہمارے نبی کی خوبصورتی ہوگی، اللہ کی قسم۔ وہ دودھ پینے کا زمانہ، ہمارے نبی وہ تھے کہ سارے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، آپ انگلی کے اشارے سے چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ تو جب حضرت حلیمہ نے دیکھا تو کہا یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بچہ نام محمد، ہاں یہ بچہ مجھے دے دو۔ تو سب نے کہا کہ اس بچے کا کوئی اجرت ملے گی نہیں، کوئی بھاری پگار ملے گی نہیں، کوئی تنخواہ ملے گی نہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا کچھ نہ ملے، یہ چہرہ مل گیا، اس سے بڑھ کر کون سا چہرہ ہوگا۔ حضرت حلیمہ لے گئی، اب جب لے گئی نا تو باہر اٹھنی، ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر اٹھنیاں لے کر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ کی اٹھنی اتنی کمزور تھی، اتنی لاغر، اتنی دبلی پتلی تھی، وہ اٹھنی بیٹھی تھی۔ جیسے حضرت حلیمہ بچے کو لے کر گئی تو وہاں ان کے شوہر تھے، حضرت حلیمہ کے شوہر، ایک قول کے مطابق ان کے شوہر کا نام حارث، بولو کیا نام ہے؟ حارث۔ وہ وہاں کھڑے تھے، کہا حلیمہ لے کر آئی، بچہ لے کر، کہا لے کر آئی ہوں، یتیم بچہ ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے مگر بچہ ہے بہت خوبصورت، آؤ ذرا چہرہ تو دیکھو۔ وہ حارث جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر ایسے خوش ہو گئے، ارے اتنا خوبصورت ماشاءاللہ بچہ لے کر آئی۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، سننے کا واقعہ یہ، معاملہ یہ ہوا کہ اٹھنی بیٹھی تھی، چلو ان کے شوہر بیٹھ گئے آگے، کون؟ حارث۔ حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی، بھائی حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی، اور گود میں ہمارے نبی ہے، بولو گود میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھنی کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اٹھنی کو لاکھ کوشش کرے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ تو کہا یہ اٹھنی تو ویسے بھی کمزور تھی، اب بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوگی، سب کے سب اتر گئے۔ جیسے اٹھنی سے اترے تو اٹھنی کھڑی ہو گئی، بولو اٹھنی کھڑی ہو گئی۔ تو یہ حیران ہو گئے، واپس کسی طریقے سے اٹھنی کو بٹھایا۔ بھائی آپ کو بھی معلوم ہوگا، ہسبینڈ وائف جب بائک پر چلتے ہیں اور ڈبل سیٹ ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہسبینڈ آگے ہوتا ہے اور بیوی پیچھے ہوتی ہے اور بچہ بیچ میں ہوتا ہے، گود میں ہوتا۔ تو پھر سے اٹھنی کو بٹھایا، حارث آگے، بولو حارث آگے، حلیمہ پیچھے اور بچہ بیچ میں گود میں۔ وہی معاملہ، اٹھنی چلنے کو تیار نہیں، پھر سب کے سب اتر گئے تو پھر اٹھنی کھڑی ہو گئی۔ اب یہ بڑا عجیب معاملہ کہ جب حارث آگے بیٹھے، حلیمہ پیچھے بیٹھے اور بچہ گود میں رہے تو اٹھنی چلنے کو تیار نہیں، اور جیسے سب اتر جائے تو اٹھنی کھڑے ہو جائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ۔ اچانک ان کے شوہر حارث کے دماغ میں کوئی بات آئی، کہا ایک کام کرے، ہمارے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بدل دے، حلیمہ تو آگے بیٹھ جا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حلیمہ آگے بیٹھ گئی، حارث پیچھے بیٹھ گئے اور ہمارے نبی گود میں، یعنی سب سے، اور اٹھنی جو کھڑی ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ اور جو جیسے اٹھنی کو جوانی ملی ہے، جھولانی ملی ہے، اور وہ اٹھنی جو چلی ہے تو یہ لوگ آپس میں بات کر رہے، ہسبینڈ وائف ہے نا، حارث اپنی بیوی سے کہہ رہے، حلیمہ سے، حلیمہ اپنے شوہر سے کہہ رہے، یہ کیا معاملہ کہ ہم نے جب بچے کو بیچ میں رکھا تھا ہمارے بیچ میں تو اٹھنی نہیں چلی، بچے کو آگے کر دیا تو اٹھنی چلنا شروع ہو گئی۔ تو غیر سے اللہ کی آواز آئی، اے حلیمہ، جس کو تم نے آگے رکھا ہے وہ میرا آخری نبی بننے والا ہے، اور اس کو آگے رکھو گے تو منزل ملے گی، بیچ میں رکھو گے کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔
تو حلیمہ تو بہت خوش ہو گئی اور یہ اٹھنی چلی. اب ان کو جانا کہاں ہے؟ قبیلہ بنو سعد. بولو قبیلہ بنو سعد. چلے جا رہے. اچھا راستے میں وہ سب عورتیں مل گئی جن کی اٹھنی آگے گئی تھی. یہ اٹھنی سب اٹھنی کو اوورٹیک کرے, سب اٹھنی کے آگے نکلے, سب اٹھنی کے اور ساری عورتیں آپس میں بات کریں. یہ حلیمہ کی اٹھنی تو بہت کمزور تھی, وہ تو بہت لاغر ہو گئی تھی, وہ تو چلنے کا ٹھکانا بھی نہیں تھا, اور حلیمہ تو ویسے بھی یتیم بچے کو لے کر آئی ہے, اس کو کوئی تنخواہ بھی ملنے والی نہیں. لیکن یہ اٹھنی اتنی تیز بھاگی, اتنی تیز بھاگی, اللہ کی قسم سب سے پہلے قبیلہ بنو سعد میں اگر کوئی اٹھنی پہنچی ہے تو حضرت حلیمہ کی اٹھنی پہنچی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کو دعوت. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. اب حضرت حلیمہ وہاں اٹھنی لے کر کھڑی ہوگی, کوئی ساری عورتیں جمع ہو رہی ہے, سب عورتیں جمع ہوئی آ کر کہنے لگی حلیمہ حلیمہ ایک تو یتیم بچہ لے کر آئے لیکن اٹھنی بدل دی نا, اٹھنی بدل دی ہوگی, کہیں سودا کر لیا اٹھنی کا, کوئی دوسری اٹھنی لے کر آئے. حلیمہ نے روتے روتے کہا اللہ کی قسم سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے, سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. اب سوار یہ پیارا بچہ آیا ہے. اور قبیلہ بنو سعد ایک چھوٹا سا قبیلہ, جو لوگ عمرہ میں حج میں گئے ہوں گے انہوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا, وہ قبیلہ بنو سعد چھوٹا سا قبیلہ, لیکن جب گئے ہیں کہتے جیسے آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہے اس رات مشک کی بارش ہو رہی ہے اور پورے قبیلے میں خوشبو مہک رہی ہے. اور حضرت حلیمہ سب سے آگے, بولو حضرت حلیمہ سب سے آگے اپنے گھر میں پہنچی. تو میرے پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں, میرے کو جو وجہ بتانی وہ یہ ہے کہ جب نبی کو بیچ میں رکھا, ساتھ میں بولنا, جب نبی کو بیچ میں رکھا منزل ملی, یعنی ساتھ میں بولو نا, منزل ملی نہیں ملی. اور جب اسی نبی کو آگے کیا تو منزل مل گئی. یعنی جب تک ہمارے نبی بیچ میں رہے, ساتھ میں بولو, منزل ملی نہیں, اور جب نبی کو آگے کر دیا تو منزل مل گئی. ہم نے تو نبی کو بیچ میں بھی نہیں رکھا ہے, ہم نے تو بیچ میں بھی نہیں رکھا ہے, مڈل میں بھی نہیں رکھا ہے, ہم نے تو نبی کو پیچھے کر دیا ہے, پیچھے کر دیا. آج ہماری ماں بہنوں کی زندگی دیکھو, نہ فجر کی نماز ہے, نہ پردے کا ٹھکانا ہے, اور ہر ماں بہن کی زبان پر غیبت ہے, چغلی ہے, ہزاروں کی پنچات ہے, ہزاروں کے پیچھے پڑے رہنا ہے. وہ کیا کرتا, وہ کیا کرتا, اس کا بھائی کیا کرتا, اس کی بہن کیا کرتی, اس کی شادی بھی اس کی نہیں ہوئی, اس کی ہوئی تو کس کے ساتھ ہوئی, اس کے گھر طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی. ہمارے گھر میں غیبت ہے, جلن ہے, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے. یعنی نبی کو بیچ میں رکھا ہوتا تو شاید منزل ملی ہوتی. ہم نے تو نبی کو آگے بھی نہیں, بیچ میں بھی نہیں, پیچھے رکھ دیا ہے. اللہ کی قسم, یہاں میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے, 24 گھنٹے گزر جاتے, ہمیں نبی کا خیال بھی نہیں آتا. ہم کو یہ فکر ہے کورونا کس کو ہو گیا, یہ فکر ہے ہاسپٹل میں کون ہے, یہ فکر ہے بیمار کون ہے, یہ فکر ہے مر کون گیا, انتقال کس کا ہو گیا, یہ فکر ہے کہ اس کے گھر, اس نے نیا گھر کیوں لیا, اس نے کرائے پر گھر لیا یا اپنے پیسے سے گھر لیا, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ فکر ہے کہ اس کے گھر میں طلاق ہوئی تو کیوں ہوئی. ارے قیامت میں اللہ ایک بار بھی ہم کو نہیں پوچھے گا کہ اس کے گھر میں طلاق کیوں ہوئی. لیکن میری ماں بہنیں, اللہ کی قسم اللہ قیامت میں یہ پوچھے گا کہ فجر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے.